رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہے، کیا منظر تھا، ذرا اس طرف لے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ تھوڑی دیر پہلے آپ نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے ایک جملہ استعمال فرمایا، ہمارے نبی ایسے تھے۔ اس پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے دن اور آج کی رات اور اس گھڑی کی مناسبت سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے تورات، اس میں حضرت موسیٰ کا ذکر اتنا نہیں ہے جتنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس کی ایک واضح طور پر نشانی اس وقت سامنے آئی کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ جب جوان ہوئے تو مکہ المکرمہ کی بے شمار خواتین نے پیغام نکاح بھیجا۔ انہوں نے انکار کیا تو ان خواتین نے یہ بھی کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں جو آپ ہمیں سمجھیں، آپ کہیں ہمیں غلط نہ سمجھیں، ہم یہ تورات و زبور اور آسمانی کتابوں کی حافظہ ہیں، اس کی عالمہ ہیں، ہم یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا نکاح آپ کے ساتھ ہو، اور وہ کائنات کی وہ ہستی جو اس کائنات کا مقصود بھی ہے اور یہ کائنات جو وجود میں آئی اس کی مرہون منت ہے، وہ ہستی ہمارے دامن میں آئے۔ تو اسی اسنا میں آپ کا نکاح ہوا، اور آپ یہ دیکھیے کہ 1100 خواتین وہ تھیں جن کا نام آپ کی ولادت سے پہلے آمنہ رکھا گیا۔ اللہ اکبر! کیا وجہ تھی؟ ہمارے نبی ایسے تھے۔ کیا بات ہے! ہمارے نبی ایسے تھے۔ آپ کا نام آمنہ کیوں رکھا گیا؟ تاکہ وہ عبداللہ سے ہماری بیٹی کا نکاح ہو اور وہ اس آمنہ کے گھر میں آئے۔ ہمارے نبی ایسے تھے۔ آپ کا جب نکاح ہو گیا تو حضرت عبداللہ دنیا سے چلے گئے، تو حضرت اماں آمنہ جب کہیں جاتی تو دادا نے اعتراض کیا کہ میری بیٹی، ابھی تو میرا بیٹا دنیا سے گیا اور آپ نے خوشبو لگانا شروع کر دی۔ فرمایا ابا جی آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میں خوشبو لگا رہی ہوں، ایسا نہیں ہے، میں کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتی، میں تو جب سے یہ بچہ محمد میرے بطن میں آیا ہے، میں جس راستے پہ جاتی ہوں پتھر لڑک کر مجھے سلامیاں کرتے ہیں۔ ہمارے نبی ایسے تھے، بادل میرے ساتھ چلتا ہے، ہمارے نبی ایسے تھے، میں دھوپ پہ چلتی ہوں تو بادل سایہ کرتے ہیں۔ بجی اسی پہ بس نہیں کہ آپ کو خوشبو آ رہی ہے، میں تو جب چلتی ہوں تو میں نے درختوں کو دیکھا ہے کہ درخت جھکتے ہیں اور سلام کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اس گھر کے اندر سے روشنی آتی ہے اندھیرے میں بھی۔ ہمارے نبی ایسے تھے۔ مکہ المکرمہ میں ایک کنواں تھا، پرانے زمانے میں لوگ کنویں پر پانی بھرنے خواتین جایا کرتی تھی، اور مکہ المکرمہ کی تمام خواتین اسی کنویں پر پانی بھرنے جاتی ہیں جہاں سے اماں آمنہ پانی بھرتی ہیں۔ اور شمائل خصائل کبریٰ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اماں آمنہ فرماتی ہیں جب باقی خواتین جاتی ہیں تو گرمیوں کی شدت کی وجہ سے وہ پانی گہرا ہو گیا، انہیں اپنے ڈھول کے ساتھ ایکسٹرا رسی باندھنی پڑتی ہے، بعض خواتین اور بچیاں اپنا دوپٹہ بھی باندھتی ہیں، لیکن میں آمنہ جب اس مہمان بچے محمد مصطفیٰ کو لے کر اس کی کنویں پر جاتی ہوں تو مجھے کوئی ڈھول کے ساتھ رسی باندھنی نہیں پڑتی، پانی مرحبا کہہ کر اوپر آ جاتا ہے۔ ہمارے نبی ایسے تھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات اس کائنات میں تشریف لانا تھا، حدیث سے یہ بات، طالب علم میں ذمہ داری سے، حوالے کی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں محسن کائنات کہ مجھے اتنی تکلیف بھی زچگی کی محسوس نہیں ہوئی کہ جتنی انسان کو ایک ہاتھ پہ دوسرا ہاتھ رکھ دے تو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور فرمانے لگیں کہ جس رات یہ سب کچھ ہونے لگا، حضور آنے لگے، تو مکہ المکرمہ کے باہر دور دراز تک پہرے لگا دیے گئے۔ اور پہرے کس بات کے لگا دیے گئے کہ آج مکہ المکرمہ کی حدود میں شیاطین اور جن کا داخلہ، جنات کا، شیاطین کا ممنوع قرار دے دیا گیا، آخری مہمان نے آنا ہے۔ ہمارے نبی ایسے تھے جن کی آمد کا اتنا اہتمام کیا گیا۔ اور آپ کو عجیب جملہ بتاؤں، شیطان نے کبھی زندگی میں اپنے سر پہ خاک نہیں ڈالی، صرف 2 مقامات ایسے آتے ہیں کہ شیطان نے اپنے سر میں خاک ڈالی ہے۔ صبح کے وقت ہوا، کسی نے پوچھا، جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے، کسی نے پوچھا تم اپنے سر میں خاک کیوں ڈال رہے ہو؟ تو وہ سر میں خاک ڈالتے ہوئے کہنے لگا شیطان تمہیں پتہ نہیں ہے آج محمد مصطفیٰ آ گئے؟ کہا وہ کون ہیں؟ کہا وہ ہیں کہ جو ساری کائنات کے نبیوں کے سردار ہیں، اس کائنات کے آخری نبی ہیں۔ تو کسی نے کہا اپنے علم کے مطابق کہ نبی تو پہلے بھی آئے ہیں۔ کہا وہ نبی جو پہلے آئے وہ دنیا سے چلے گئے،
ان کے ماننے والوں نے ان کی تابعداری نہیں کی، لیکن یہ وہ نبی ہیں جو دنیا سے تو پردہ فرمائیں گے لیکن ان کے ماننے والے قیامت تک انہیں زندہ دلوں سے رکھیں نہ گے۔ جائیں۔ ہمارے نبی ایسے تھے، ہیں۔ ہمارے نبی ایسے تھے۔ اچھا، بڑے لطف کی بات ہے آج کے دن کی مناسبت سے، جب کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو بچہ پیدا ہونے کے بعد کیفیت یہ ہوتی ہے کہ محلے کی عورتیں آتی ہیں اور آ کر کیا کہتی ہیں، جناب بچہ بڑا اچھا ہے مگر پاؤں ایسے ہیں، بچہ بڑا اچھا ہے مگر آنکھیں ایسی ہیں۔ لیکن یہاں جتنی خواتین آئی نا، انہوں نے آ کے کیا کہا، آمنہ بچہ ایسا ہے کہ ہم نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، ہم نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ اب عبد المطلب آئے، انہوں نے کہا میں نے بھی ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ اب اللہ جل شانہ اس منظر کو آسمان پہ دیکھ رہے تھے، فرمایا میرے جبرائیل ذرا آپ بھی جائیے، اور یہ لوگ مکہ میں رہ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے نہیں دیکھا، شاید کہیں ہو، فرشتوں نے نہیں دیکھا، آپ کیا بات ہے۔ تو جب حضرت جبرائیل تشریف لائے نا، تو حضرت جبرائیل نے منظر کشی کیا کی، اس کو حضرت جبرائیل کے جملوں کو شاعر نے شاعر میں کیا کہا، افاقہ گردیدام مہارے تاباں ورزیدام بس یار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اللہ میں نے آدم دیکھے، میں نے ادریس دیکھے، میں نے یوشا دیکھے، میں نے نوح دیکھا، میں نے حضرت الیاس دیکھے، حضرت دانیال دیکھے، حضرت موسیٰ دیکھے، جناب ابراہیم کے جلوے دیکھے، جناب اسماعیل کو دیکھا، جناب عیسیٰ دیکھے، میں نے تمام نبی پیغمبر رسول دیکھے، لیکن اللہ میں جبرائیل بھی کہتا ہوں میں نے بھی ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ اللہ نے کیا کہا، ہمارے نبی ایسے تھے۔ اللہ نے کہا جبرائیل آپ دیکھتے کیسے، یہ مکہ والے دیکھتے کیسے، یہ عبد المطلب دیکھتے کیسے، یہ سانچہ ہی ایک تھا، ہم نے وہ سانچہ توڑ دیا، اب کائنات میں محمد مصطفیٰ جیسا بچہ آ ہی نہیں سکتا۔ اور برکتیں کیسی ہیں، میں قرآن کریم کے ایک جملے کی طرف آپ کو اشارہ کرتا ہوں، ایک جملے میں پوری تفسیر سمجھ آ جائے گی۔ ہم کہتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، بعض لوگوں نے لکھا جی وہ نبی بھی تو ہمارے جیسے تھے، لیکن میں ایک جملہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کیا کہتے ہیں، وہ نبی تم میں سے ہیں، یعنی وہ انسانیت کی سب سے اعلیٰ معراج ہیں، لیکن اس کے ایک ترجمہ علامہ روح المانی میں کیا، علامہ لوسی نے فرمایا انفسکم، وہ تم میں سے تھے، تم جیسے نہیں تھے۔ کیا مطلب ہمارے نبی کیسے تھے، حضور پیدا ہوئے، بچہ پیدا ہوتا ہے اسے غسل دینا پڑتا ہے، پاک کرنا پڑتا ہے، حضور پیدا ہوئے پاک پیدا ہوئے، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ختنے کرانے پڑتے ہیں۔ ہمارے نبی ایسے تھے، مختون پیدا ہوئے، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں گندگی ہوتی ہے، حضور پیدا ہوئے آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے بالوں میں کنگا کیا ہوا تھا، حضور پیدا ہوئے ناخن کٹے ہوئے تھے، ہمارے نبی ایسے تھے۔ اور حضور جب پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوبصورت کپڑا، بعض روایات میں لکھا ہے کہ حضرت اماں آمنہ نے عرصے سے سنبھال رکھا تھا، بعض روایات میں لکھا ہے کہ وہ آسمانوں سے ایک روشنی آئی، گھر میں آئی، اس روشنی میں وہ کپڑا آیا، خوشبودار کپڑا تھا، اس کپڑے میں حضور کو جب لپیٹ کے رکھا تو حضرت اماں آمنہ فرماتی میں تھوڑی دیر بعد بچے کو دیکھوں تو صحیح، وہ اصلی ہیت میں لیٹے ہوئے نہیں ہیں، جب دیکھا تو حضور سجدے کی حالت میں تھے۔ اللہ اکبر، ہمارے نبی ایسے تھے۔ اور میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکتیں اتنی تھیں، جب مکہ المکرمہ میں ایک رواج تھا کہ دائیوں کو دے دیا جاتا تھا بچہ، دیہاتی ماحول میں اس کی نشو و نما کے لیے، تاکہ اچھا ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں بچہ پلے بڑھے، اس کی ایک الگ سی انوائرمنٹ ہوتی ہے، یہ الگ عنوان ہے۔ تو بہت ساری دائیاں آئیں لینے کے لیے، دروازہ کھٹکھٹایا، پتہ کیا، کہا جی بچہ یتیم ہے، چھوڑ کر چلی گئیں۔ اور بہت دور سے، بہت بعد میں 3 دن بعد ایک دائی انہی دائیوں کے ساتھ اس علاقے سے چلتی ہے، مکہ میں بچے لینے کے لیے آتی ہیں، یہ دائیاں بچے لے کر واپس چلی گئیں، اور دائی حلیمہ سے کیا کہتی ہیں، حلیمہ تمہاری اونٹنی کمزور ہے، ہم نے واپس بھی اپنے گھروں کو لوٹنا ہے، تم آرام سے آنا، ہم جا رہی ہیں۔ دائی حلیمہ کو پتہ چلا یہاں اس دروازے پہ بچہ ہے، تو اندر سے اماں آمنہ نے فوری طور پہ دروازہ کھٹکھٹایا، کہا بچہ ہے لیکن یتیم ہے، کہا دکھاؤ تو صحیح۔ جب دکھایا، سینے سے لگایا، تو دائی حلیمہ فرماتی ہیں اس وقت تک میرے سینے میں دودھ نہیں تھا، جیسے ہی اس بچے کو میں نے گلے سے لگایا میرے جسم میں اللہ نے دودھ پیدا کر دیا۔ میں نے کہا آمنہ، میں نے بچے بڑے دیکھے، بڑے بچوں کی پرورش کی، پالا، دودھ پلایا، لیکن ایسا بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ بچے کو لے کر باہر آتی ہیں، اور باہر لے کر جب اپنے شوہر کے پیچھے بیٹھتی ہیں اونٹنی پر، تو اونٹنی اٹھتی نہیں ہے۔ دل میں اللہ نے دایا پیدا کیا کہ حلیمہ غلط کر رہی ہو، یہ بچہ وہ نہیں ہے جسے پیچھے بٹھایا جائے، یہ ساری کائنات کے نبیوں کا امام ہے، اسے آگے دی۔ جب آگے دیا، اونٹنی اٹھی،
اور وہ اونٹنی جو کئی دن بعد پہنچی تھی اسے اللہ نے پر لگا دیے. اب دیکھا وہ اونٹنی، وہ دائیاں پیچھے مڑ کر دیکھ رہی ہیں جو بہت پہلے یہاں سے مکہ سے جا چکی. اور وہ انہوں نے اونٹنی کہا پہلے دیکھو لاغر تھی، وہ اسی لیے پیچھے رہ گئی، بڑی تھی. لاغر، اور اب بڑی اونٹنی میں کمزور، اتنی بڑی نحیف، طاقت آ گئی. وہ اونٹنی اللہ نے اسے پر لگا دی ہے. وہ جانے لگی پیچھے. ان بھائیوں نے کہا مڑ کے تو دیکھو یہ مٹی اڑاتا، دھوڑ اڑاتا، یہ آج کون آ رہا ہے؟ جب قریب سے گزرنے لگی تو دیکھا یہ تو حلیمہ ہے. کہا حلیمہ رکو تو صحیح. کہا پہلے بھاگ میرے ہاتھ میں تھی، اب یہ کسی اور کے ہاتھ میں. کسی اور کے ہاتھ میں. اب اس اونٹنی پر سوار ہے آقائے دو جہاں. کیا بات ہے. کہا یہ سواری کس کی ہے؟ کہا یہ مت پوچھو سواری کس کی ہے، یہ پوچھو سوار کون ہے. کیا بات. گھر جا کے جب گھر پہنچتی ہیں دائی حلیمہ اپنے بچے کو لے کے، تو شیمہ کہتی ہیں اماں جان میرے لیے کوئی بھائی لائی ہیں، میرے کھیلنے کے لیے، مجھ سے باتیں کرنے کے لیے، میرے پیار کے لیے کوئی بھائی لائی ہیں؟ کہا بھائی نہیں لائی، ساری کائنات کی رحمت لے کر آئی ہیں. گھر جاتی ہیں، وہ بکریاں جو انتہائی کمزور تھیں، وہ بکریاں جن کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، انہوں نے ایک نظر اس معصوم کو دیکھا، تھنوں میں دودھ بھر آیا. دیکھا تو گھر میں ہر طرح کی ایک خوشبو آ گئی، رونقیں رانیاں بحال ہو گئیں، فراوانیاں آ گئیں. یہ بچہ جوان ہوا. جوان ہونے کے بعد شیمہ کہتی ہے اماں جان اگر اجازت ہو تو اس بچے کو میں اپنے ساتھ کبھی کبھی لے جایا کروں. کہا یہ بچہ عام نہیں ہے، یہ بچہ خاص ہے. جنگل میں اکثر جانور نقصان پہنچا دیا کرتے ہیں. کئی دن گزرے تو واپس آئیں تو اماں حلیمہ نے پوچھا بیٹا بچے کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا؟ کہا اماں کیا پوچھتی ہیں، سارا دن بکریاں اس کی زیارت کرتی رہتی ہیں، شام کو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. اچھا باقی چراگاہوں میں بکریاں چرانے والی خواتین آ گئیں. کہا حلیمہ تمہاری بکریوں نے کون سی چراگاہ تلاش کی ہے؟ ہماری بکریاں سارا دن بھوکی ہوتی ہیں، گھاس نہیں ہے، ہریالی نہیں ہے. کہا شیمہ لے کر جاتی، اس سے پوچھو. شیمہ سے پوچھا تو حضرت شیمہ نے مسکرا کے بڑے فخر سے کہا سچ پوچھتی ہو؟ کہا ہاں ہاں سچ پوچھتی ہیں. کہا پیدا کرنے والے یہ سورج کو غروب اور طلوع کرنے والے رب کی قسم ہے، جب سے یہ بھائی محمد میرے ساتھ جاتا ہے کوئی چراگاہ تلاش نہیں کی. درخت کے نیچے سارا دن بیٹھتے ہیں، جہاں جہاں میرا بھائی جاتا ہے اوپر بادل سایہ کرتا ہے. سارا دن بکریاں میرے بھائی کا چہرہ دیکھتی ہیں، شام کو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. ہمارے نبی ایسے تھے، ہمارے نبی ایسے تھے. اور اسی ولادت کے جملے میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، نیک لوگوں سے نہیں، متقیوں سے نہیں. اللہ اکبر. گناہگاروں کے لیے جملہ ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نیک لوگوں سے نہیں. حضور سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس کی شفاعت کریں گے؟ نیک لوگوں کی. حضور کھڑے ہو گئے، چادر شانوں سے گر گئی. فرمایا نیک لوگوں کی نہیں، میں گناہگاروں کی شفاعت کروں گا. آج جو لوگ میرے نبی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، پیار کا اظہار کر رہے ہیں، میں انہیں علامہ ابن القیم کی ایک روایت سنانا چاہتا ہوں. ابن القیم نے لکھا کہ ہر انسان اپنی سانسوں کے برابر بھی درود پڑھے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتا. اپنی سانس کے برابر بھی. حضرت ثوبان بن بج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے آج آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضور کی محبت کیسی ہوتی ہے. حضرت ثوبان بن بج مسجد نبوی سے باہر آتے ہیں، حضور کو دیکھتے ہیں، پھر واپس جا کے دیکھتے ہیں کہ شاید موت نہ آ جائے، ایک بار آخری مرتبہ دیکھ لوں. پھر باہر آتے ہیں، پھر اپنے باغ میں جانے لگتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں کہ چلو آخری مرتبہ دیکھ لیتا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ موت آ جائے اور رہ جائے. کئی چکر لگائے حضرت ثوبان نے. تو حضور نے فرمایا ثوبان میں آپ کی کیفیت کو سمجھ سکتا ہوں، جائیں کام پہ جائیں، اللہ آپ کو واپس مجھ سے ملوائے گا. باہر آئے تو بیٹھ کر رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابی رسول تھے، یہ صحابہ میرے نبی کے سچے عاشق تھے، ان سے بڑا عاشق کائنات میں کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی رو رہا ہے. حضور آئے، دست نبوت اس بوڑھے صحابی کے سر پہ پھیرا، اٹھایا. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد. اٹھایا، گلے لگایا اور گلے لگا کر فرمایا سبحان کیوں رو رہے، آنکھوں میں آنسو کیسے؟ فرمایا یا رسول اللہ ایک خیال آیا ہے، وہ خیال یہ ہے کہ کہیں آپ سے جدا ہو جائیں، موت آ جائے، اور کل قیامت کے دن جب ہم اٹھیں، اللہ اکبر، قیامت کے دن اٹھیں، یہاں تو بار بار مسجد نبوی میں آپ کو دیکھ لیتے ہیں، آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں دیکھ لیتے ہیں، آپ کے حجرے میں آتے ہیں دیکھ لیتے ہیں، سارا دن آپ ہمارے درمیان میں ہوتے ہیں. رات نہیں گزرتی اس تمنا میں کہ کب صبح ہوگی تو آقا کو دیکھیں گے. ساری رات دل مچلتا رہتا ہے، کیفیت تڑپتی رہتی ہے، وجود تڑپتا رہتا ہے، آقا کب آپ کو دیکھیں گے. لیکن آقا خیال آیا کہ جنت میں آپ کو تو بڑا دور کا مقام ہوگا اور ہم تو غلام ہیں، ہم دور ہوں گے، ہم آپ کو وہاں کیسے دیکھیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت قرآن اترا، جبرائیل اترے، اور جبرائیل نے آ کر کہا میرے نبی زبان سے کہہ دیجئے
جو محبت کرے گا حضور سے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا المرء اللہ مع من اکبر۔ احب، دنیا میں جس سے محبت کرو گے قیامت میں اپنے آپ کو اس کے ساتھ کھڑا پاؤ گے۔ تو میرا آج کا پیغام ہے، آج کا میسج ہے کہ اپنے دل کے اندر تھوڑا سا ٹٹول کے دیکھیے، سر نیچے کیجیے، آنکھیں بند کیجیے، مراقبہ کیجیے اور دیکھیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ وہ بخاری کی حدیث بھی مجھے یاد آ گئی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لوگوں یہ بات لے کر آنا ذہن میں، گناہ معاف ہو جائیں گے مگر میری محبت میں کمی معاف نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ کیفیت پیدا کر کے آنا اپنی، فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، والناس اجمعین، ساری کائنات سے بڑھ کر محبت مجھ محمد کے ساتھ نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ کیفیت لے کر میرے پاس آنا، بس انشاءاللہ قیامت کے دن یہ ثابت ہونا چاہیے کہ تمہارے دل میں میرے ساتھ اتنی محبت تھی کہ اتنی محبت اور کسی چیز کی نہیں تھی۔ انشاءاللہ۔ میں محمد تمہارا ہاتھ پکڑوں گا اے محمد اور فرمایا مصطفیٰ میں گناہگاروں صلی کی اللہ شفاعت علیہ کروں گا۔ وآلہ وسلم۔ ہمارے نبی ایسے تھے۔ ہمارے نبی ایسے تھے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔